اے اللہ اس تقریر سے مسلمانوں کی بدعقیدگی دور کر دے اور امت مسلمہ کو ائمہ اکرام اور سلف صالحین کے صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلام والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ جمیعاً ولا تفرقوا، اللہ کی رضی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو ٹکڑے ٹکڑے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ، اے میری امت کے لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، یعنی جماعت کو لازم پکڑو۔ کون سی جماعت کو لازم پکڑو؟ عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں انما الجماعۃ ما وافق الحق ولو كنت وحدك۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت و بھیڑ چال کو نہیں کہتے۔ جماعت اس کو نہیں کہتے کہ 4,75,00,000 تم نے جمع کر لیے اور کہہ دیا ہم سواد اعظم ہیں، ہم کو لازم پکڑو، ہم بہت زیادہ ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم بہت زیادہ ہم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، آپ نے ابھی فضیلت شیخ جواد عمر حفظ اللہ کو سماعت فرمایا دین کی دعوت کے عنوان پر۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کو اس کنگ فہد ہسپتال کے آڈیٹوریم میں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے مدیر محترم فضیلت الشیخ مہندس محمد غلام حفظ اللہ اور ان کے ادارے کے تمام اراکین کی جانب سے اور تمام اخوان جن لوگوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں تعاون فرمایا ہے ان کی جانب سے فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظ اللہ اور آپ تمام کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی باعث مسرت ہے کہ فضیلت شیخ معراج ربانی ہماری اس دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور انہیں دعوت و تبلیغ کے مزید مواقع فراہم فرمائے، کیونکہ یہ کام جو فضیلت شیخ معراج ربانی کر رہے ہیں کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ مشن دراصل تمام انبیاء علیہم السلام کا رہا ہے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھانا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں ہم اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی مجالس میں شرکت کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ ان مجالس میں شرکت ایک مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور جو لوگ دینی مجالس میں شرکت نہیں کرتے وہ یقیناً بہت بڑے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کے دین کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ بہرحال اس حدیث کے آخر میں اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو اس مجلس میں کسی کام سے آیا ہوا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے، اس کا مقصد تیرا ذکر نہیں ہے، تیرے دین کو سمجھنے کی غرض سے یہاں نہیں آیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان فرشتوں کو کہ یہ بیٹھنے والے ایسے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ان انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو بھی بخش دیتا ہے جو کہ صرف اپنے کام کے لیے اس محفل میں اس مجلس میں شرکت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس اجر عظیم سے نوازے۔ یہاں آج خطاب فضیلت شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظ اللہ صاحب کو کرنا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں آ سکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی عمر اور علم میں اضافہ
فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی مجبوری جو بھی ہے اس میں آسانی ان کے لیے فرما دے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہاں ضرور تشریف لے کر آئیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ پر ہمیں ایک ایسی شخصیت سے مستفید ہونے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے جن کی خدمات کے نتیجے میں شرک اور بدعات سے کئی ہزاروں انسانوں نے توبہ کی ہے بفضل اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین فضیلت شیخ معراج ربانی کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیشہ حاسدوں کے حسد سے اور مفسدین کے فساد اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کے اور فضیلت شیخ معراج ربانی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لہذا دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں فضیلت شیخ معراج ربانی کو کہ تشریف لائیں اور امت مسلمہ کے سامنے اس پیغام کو پیش کریں جس کی آج ہر شخص کو ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 12 صفر 1423 ہجری مطابق 25 اپریل سن 2002 عیسوی کے اس کنگ فہد ہاسپٹل جدہ کے اس حال میں جو مکتب توعیت الجالیات حی السلامہ جدہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اس مبارک اور اس پر نور جلسے میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے اتحاد بین المسلمین کی بنیادیں، اس کے اصول، اس کے اساس کیا ہیں. دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع میں داخل ہوں یا اس موضوع کا میں آغاز کروں، اس کی چند تشریحات آپ کی خدمت میں رکھوں، میں رب ذوالجلال کے حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد میں اللہ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں جس نے آج پھر مجھ بے عمل اور کم علم کو یہ حسین موقع نصیب فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے اسلامی بہنوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ میرے لیے نہایت ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج جہاں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس جو مدرس اور نائب مفتی ہیں خانہ کعبہ کے، ان کو حاضر ہونا تھا اور انہیں آپ کو خطاب فرمانا تھا، مگر اچانک ان کی کسی ضروری مشغولیت کی بنا پر وہ ہمارے درمیان حاضر نہ ہو سکے، اور آج ہم ان کے ایک علمی اور قیمتی محاضرے سے، لیکچر سے محروم رہ گئے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ شیخ محترم کو تمام ہم اور غم اور تمام رنجش اور آلام سے اللہ محفوظ رکھے، اور شیخ کو صحت و عافیت سے نوازے، اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ علم و فضل تا دیر قائم و دائم رکھے، اور ان کے علم سے دین اسلام کی پاک پروردگار نشر و اشاعت میں زیادتی فرمائے. آمین یا رب العالمین.
बिलाखिर अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फजल हुआ कि उसने मुझे तौफीक बख्शी और आज मैं आपकी खिदमत में शेख मोहतरम की नियाबत करते हुए, जबकि मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं समझता कि मैं उनका नायब भी बनूं निस्बत खाकरा बा आलम पाक, यूं समझ लें खानापुरी के तौर पर डॉक्टर साहब ही के मौजू की वजाहत के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक बोलने और हम सबको हक पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बड़ी नासपासी होगी इस हसीन मौके पर अगर मैं अपने बड़े भाई बिरादरम मोहम्मद आकिल दहलवी हफ़िज़हुल्लाह का शुक्र न अदा करूं, जिन्होंने यकीनन बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी मशक्क़तों के बाद ये महफिल खैर व बरकत आप सबके लिए सजाई है, संवारी है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि ये मजलिस सिर्फ उन्हीं की जिद्दोजहद और काविशों का नतीजा नहीं, बल्कि मैं तमाम उन इख्वान जो उनके दस्तोबाजू हैं, जो उनके हाथों को मजबूत किए हुए हैं, अपने उन तमाम इख्वान का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने में किसी तरह के भी खिदमात पेश किए। और आप तमाम हाज़रीन का, आप तमाम सामीन का भी मैं तहे दिल से बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने की तड़प आपके दिलों में है। बस अल्लाह हम सबको इखलास और लिल्लाहियत की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की रिया और हर किस्म के दिखावे से हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे और हमारे इस मुख्तसर से जिद्दोजहद और हमारी इस मुख्तसर सी कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जो है पर तौल रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और तकरीबन इस वक्त 10 बज रहे हैं और मैं मौजू बड़ा वसी है, तवील है, लेकिन मैं इसको बहुत ही इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। बहरहाल इतना इख्तिसार भी नहीं कि आप उसे समझ ना सकें। मैं इंशाअल्लाह मसले को समझा के जाऊँगा कि इत्तेहाद की बुनियाद और असास बैनुल मुस्लिमीन क्या होनी चाहिए और क्या है। आज हम सब इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि ताकि इत्तेहाद के बुनियादी उसूल और इत्तेहाद के बुनियादी ज़ाब्तों को और उसके नियमों को, उसके कानून को हम जान सकें और इसका इल्म हासिल कर सकें कि वो कौन से उसूल और वो कौन से खतूत और ज़वाबित हैं और वो कौन से निकात हैं जिस पर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो सकती। इत्तेहाद किसको कहते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इत्तेहाद के बरक़ात क्या हैं और अदम इत्तेहाद के नुकसानात क्या हैं और इसकी मजहबी और इसकी मजम्मतें और इसकी बुराइयां क्या हैं। तकरीबन मेरे भाइयों, हर एक शख्स यहाँ जितने भी हमारे इख्वान हाजिर हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हर एक शख्स इस हकीकत को जानता है। इसे तफसील से बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है, इत्तेहाद के उसूल और ज़वाबित क्या हैं, इत्तेहाद के बुनियादी फार्मूले क्या हैं और इत्तेहाद के फ़वाइद क्या हैं, समरात क्या हैं, फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या हैं और अदम इत्तेहाद के यानी इख्तिलाफ के नुकसानात क्या हैं, उसके मज़र्रात क्या हैं, उसकी मजम्मतें, उसकी बुराइयां क्या हैं। अल्लाह की कसम, किसी भी आदमी से दुनिया में आप पूछें तो कुछ न कुछ इस सिलसिले में कम अज़ कम वो इतना तो ज़रूर बताएगा कि इत्तेहाद के ये फ़ायदे हैं और इख्तिलाफ के ये नुकसानात। सबको पता है, सबको पता है अच्छी तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे कोई आलिम हो, जाहिल हो, मुहद्दिस हो, फ़क़ीह हो, सियासी लीडर हो, मुसलमान का कोई भी बंदा हो, सबको इस बात का इल्म, लेकिन उसके बावजूद भी, इस इल्म के बावजूद भी वो मुत्तहिद नहीं होते। ये इख्तिलाफ है क्यों, वजह क्या है, ये इख्तिलाफ क्यों है, सबब क्या है? ये एक सवाल है जो जवाब का मुंतज़िर है, जो जवाब चाहता है और मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब दूंगा, मगर अभी नहीं, मैं आगे चल करके इसका जवाब दूंगा। हमारा ये जलसा दीनी जलसा है, इसका सियासत से यकीनन कोई ताल्लुक नहीं। हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह दीन इस्लाम के दायरे में होगी, कुरान और सुन्नत के दायरों में होगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। और याद रखें, ये दीन वो दीन है जिस दीन के अंदर खुद इसकी अपनी सियासतें मौजूद हैं। ये दीन किसी और की सियासतों का मोहताज नहीं है, किसी और के अफकार, किसी और के ख्यालात, किसी और के नजरियात का हरगिज़ ये दीन मुहताज नहीं है, बल्कि हमारा दीन मुकम्मल अपने अंदर साफ और सुथरी सियासत रखता है। ये किसी बदबूदार और ये किसी नापाक सियासत का ये दीन हमारा मुहताज नहीं। हमारा इस्लाम, हमारा दीन खुद अपने दामन में एक अजीम सियासत रखता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे भाइयों हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो अकेला है, बेमिसल है, ला शरीक है। उसका न कोई पार्टनर है,
نہ کوئی ساجی ہے، نہ ہی کوئی اس کی عبادتوں میں، اس کی بندگی میں، اس کے اسما میں، اس کے صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ رزاق ہے، ذو القوت المتین، مالک الملک ہے تنہا، جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پہ لٹکاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت و رسوائیوں سے دوچار کرتا ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، تنہا نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے۔ وہ اکیلا رب ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومن بندے، اس کے اوپر ایمان لانے والے، اس کے اپنے غلام، اس کے نوکر، اس کی رعایا ٹکڑے ٹکڑے، فرقے فرقے، جماعت جماعت بن کے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، جگہ جگہ پاک پروردگار نے وحدت اور اتحاد کی دعوت اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں دی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ اس کے نقصانات اور اس کے مضرات جو ہیں بیان فرما رہا ہے۔ کہیں پاک پروردگار احسان کے طور پر ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو تمہاری موت اس حالت میں ہو آئے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں اسلام کے شمع، اسلام کا چراغ جو ہے جگمگاتا رہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو، دھڑے بندیوں کے شکار نہ ہو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اور مفسرین کی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمائی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود صحابہ کرام آپ کو یہ تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے مومنو یاد کرو اس زمانے کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب ایک دوسرے تمہارے درمیان برسوں سے لڑائیاں چل رہی تھی، جھگڑے چل رہے تھے، باپ دادا پردادوں سے بھی تم آپس میں قتل و خون غارت گری کے اندر ملوث تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، مودت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے، تمہارے درمیان تمام قسم کے تمیز، تمام قسم کے فروق ختم ہو گئے، تمہارے رنگ و نسل کی تمیزیں ختم ہو گئی، زبان کی تمیزیں ختم ہو گئی، کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا، خاندان ذات پات کی تمام عصبیتیں مٹا دی گئیں، تمام جو فاصلے تھے، خلیجیں تھیں، جدائیوں کی، مفارقت کی، ٹکڑے بندی کی اور تمام جماعت سازیوں کی تمام خلیجیں پاڑ دی گئیں، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ایک توحید کے ماننے والے بھائی بھائی تم سب بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور جہنم کے دہانے پر تم کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم صحیح راہوں پر آؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ کہیں تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے وحدت اور اتحاد کی دعوت دی اپنے بندوں کو، اور کہیں اللہ رب العزت اس کی مضرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، کیوں لڑائیاں کرو گے، جھگڑے کرو گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، لڑائیوں سے، آپس کی لڑائیوں سے تم کیا ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری سطوت، تمہاری عظمت، تمہاری جلالت اور تمہارا روب جو دشمنوں کے سینوں میں بیٹھا ہوگا، تمہارے اپنے آپس میں دست و گریباں ہونے سے، باہم دست بگریباں ہونے سے وہ روب دشمنوں کے دل سے ختم ہو جائے گا، اور وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ کہیں ارشاد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وحدت کی تعلیم دیتے ہوئے، اور ایک فکر ذرا غور کرنا ان آیات پر، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو توحید کی، وحدت کی، اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، اتفاق کی دعوت دے رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے احسانات
اور اس کے اتحاد کے فوائد بیان کیے اور عدم اتحاد کے نقصانات بیان کیے. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. اب یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ شورى آیت نمبر 13. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہی دین جو تم لوگوں کو دیا ہے, جو شریعت, جو منہج, جو دین تمہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے, یہ وہ دین ہے جس دین کو دے کر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. یہی اسلام ہے, یہی وہ شریعت ہے جسے اللہ نے نوح کو دے کر کے بھیجا. اور اے نبی یہی شریعت ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں, وہی جو نوح کی شریعت تھی, جو نوح کا دین تھا, جو نوح کا اسلام تھا, وہی ہم تمہیں بھی وہی کر رہے ہیں. اور یہی وہی ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی, موسیٰ کو بھی کی تھی, عیسیٰ بھی کو بھی تھی. معلوم یہ ہوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو دین حضرت نوح علیہ السلام سے چلا ہے وہی ابراہیم بھی لے کے آ رہے ہیں, موسیٰ بھی لے کے آ رہے ہیں. اسلام ایک سب کا دین رہا ہے, اسلام تنہا سب کا دین رہا ہے. ان اقیم الدین, اللہ نے فرمایا میں نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو, اس دین کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرو, اس کے لیے محنت کرو. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس دین میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دین میں فرقے نہ ہو جانا, اس دین میں ٹکڑے نہ ہو جانا, اس دین میں اختلاف نہ کرنا. پھر اللہ فرماتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. اے نبی بڑی دشوار کن بات ہوتی ہے مشرکین کے لیے جب تم انہیں اس کی طرف دعوت دیتے ہو. بڑی تکلیف ہوتی ہے مشرکوں کو جب تم اس کی طرف دعوت دیتے ہو, اس دین کی طرف جو دین نوح کا دین تھا, عیسیٰ کا دین تھا, ابراہیم کا دین تھا, موسیٰ کا دین تھا. جب تم لوگوں سے کہتے ہو کہ اس دین کی طرف آؤ تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ تینوں کے ماننے والے موجود تھے, اور اگر میں طویل بحث میں نہ جاتے ہوئے نوح کے ماننے والے بھی موجود تھے, عیسیٰ کے ماننے والے بھی جب قرآن اتر رہا تھا اس دنیا کے اندر موجود تھے یا نہیں موجود تھے, موسیٰ کے ماننے والے موجود تھے کہ نہیں موجود تھے, دین حنیف دین ابراہیمی کے ماننے والے موجود تھے کہ نہیں موجود تھے. کہتے تھے اپنے آپ کو, یہ کفار مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل سمجھتے تھے, وہ بھی موجود تھے. اللہ فرماتا ہے قرآن اتر رہا ہے جب تم اس دین اسلام کی طرف دیکھیں, ایک نسبت کر رہا ہے دین موسوی کی طرف, وہ بھی اپنی نسبت ایک اعلیٰ نبی کی طرف کر رہا ہے, ایک نسبت کر رہا ہے دین عیسوی کی طرف, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ہم عیسائی, ہم کرسچن ہیں, ہم جیسس کو ماننے والے ہم عیسائی ہیں, ہم نصارہ ہیں. بہرحال وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ نبی کی طرف نسبت کر رہا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پورا کفار مکہ مشرکین مکہ نسبت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, اور کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ملت ابراہیمی پایا ہے اور یہ ملت ابراہیمی ہے. دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم طواف بھی کرتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتے ہیں, آب زمزم کو بھی پلاتے ہیں, ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور ان کو اللہ مشرک بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے جو دین آپ بتا رہے ہو, ان کو جو دین آپ بتا رہے ہو یقیناً یہ دین نوح کا دین ہے, عیسیٰ کا بھی دین یہی تھا, موسیٰ کا بھی دین یہی تھا, ابراہیم کا دین بھی یہی تھا, اور آپ اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ان مشرکوں کو تکلیف ہو رہی ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ نسبتیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ عیسیٰ اور موسیٰ کی طرف نسبت انہوں نے ضرور کی تھی, لیکن انہوں نے اس دین کے اندر گھوٹالا کیا ہوا تھا, وہ جھوٹے دین کے اوپر تھے. نسبت اس دین کی ابراہیم کی طرف وہ کرتے ضرور تھے, لیکن ابراہیم نے شرک کا حکم, عیسیٰ نے شرک کا حکم, موسیٰ نے شرک کا حکم نہیں دیا تھا. یہی وجہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. حالانکہ دین موسوی بھی وہی ہے, دین عیسوی بھی وہی اسلام ہے, دین ابراہیمی بھی وہی اسلام ہے, نوح علیہ السلام کا دین بھی. پھر اسلام کی طرف بلانے پر ان کو کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ بہت کچھ چھوڑنا پڑ رہا تھا, بہت کچھ چھوڑنا پڑ رہا تھا, اس لیے ان کو دکھ ہو رہا تھا. وہ نبی کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا,
ہمارے رسول کوئی نیا دھرم لے کے نہیں آئے، اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے یہ وہی دھرم ہے جو تمام نبیوں کا دھرم رہا ہے، تو پھر اس کو تم تسلیم کرو، یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے، نئے دین کی طرف انہوں نے دعوت نہ دی۔ لیکن جب نبی نے اس حقیقی اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تو مشرکین نے کیا کہا یہ تو کوئی نیا دین لے کر کے آیا ہے، یہ سابی ہو گیا ہے، باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے، یہ کوئی نیا دین لے کے۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے، یہ نسبتیں اپنی کیے ضرور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، نوح کا دین کیا تھا، عیسیٰ کا دین کیا تھا، موسیٰ کا دین کیا تھا۔ ارے ان سب کا دین یہی اسلام تھا، ان کو کون سمجھائے؟ اور آج بھی اسی چکروں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام وہی دین لے کر کے آئے اور سب اسی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی نیا اسلام، کوئی نیا دین ہے، جبکہ اسلام ان عیسیٰ علیہ سب کا وہی ایک ہی دین تھا۔ یہ قرآن کریم بیان فرما رہا، اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ یشتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنا کوئی پسندیدہ بندہ چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہدایت سب کو نہیں میسر آتی ہے۔ صہیب رومی کو روم سے اللہ رب العزت نے ہدایت کی شمع ڈال دی اور وہ وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئے اور ہدایت مل گئی، اور ابو جہل اور ابو لہب گھر ملے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چچا ابو طالب گودوں میں کھلا رہے ہیں، لیکن ہدایت ان کے سینے تک اس کی روشنی منتقل۔ اتنے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے کہ مرتے دم تک بھی وہ ہدایت نہ پا سکے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہدایت سب کو ملنے والی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا۔ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہم جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم صرف مبلغ ہیں، پہنچانے والے ہیں، ہم منوانے والے نہیں ہیں۔ منوانے والا عرش والا ہے، وہ چاہے گا آپ مانو گے، وہ نہیں چاہے گا نہیں مانو گے۔ ہم منوانے کے لیے نہیں آتے، ہم پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ہم سپلائر ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم یہ تجارت، یہ سامان آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ کھرا ہے کھوٹا ہے دیکھو، کھرا ہے وہ لے لو، کھوٹا ہے تو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم منوا نہیں سکتے آپ کو، ہم منوا نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور ان کی تفصیلات آپ دیکھیں سورہ شورى آیت نمبر 13 کے اندر، اور جو پچھلی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، آپ جب قرآن کھولیں گے نا اور ان آیتوں کو ان کی ترجمے دیکھیں گے، اللہ کی قسم آپ کے دیدے کھل جائیں گے، آپ کے ذہن کی کھڑکیاں آپ کی کھل جائیں گی، اور آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ تسلسل سے کیا بیان فرمایا۔ چنانچہ ان آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تفرقے، منازعات، جھگڑے، یہ سب وہ برائیاں ہیں جن سے بچنے کا حکم اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں دیا ہے۔ اللہ چونکہ بذات خود تنہا ہے، اکیلا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بھی اس کے بندے اکیلے رہوں، ان میں اختلاف پیدا ہو، ان میں انشقاق پیدا ہو، تفرقے پیدا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت تفرقہ بازی سے، اللہ رب العزت اختلاف سے، اللہ رب العزت جو ہے منع فرماتا ہے انتشار سے، اور اللہ تفرقے بازی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وحدانیت، ایک تائیت، یہ اس عرش والے کی صفت ہے، یہ اس عرش والے کی صفت ہے، اور یہی رب ذوالجلال کا رنگ ہے، اور اللہ اپنے تمام مومن بندوں کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ فرماتا اللہ کا یہی رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ اکیلا ہے، وحدت ہے اس کی ذات کے اندر، اس لیے وہ اپنے بندوں کے اندر بھی وحدت چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے۔ اب چنانچہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ تم سے اللہ کا نسب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، جنہیں اپنے نسب کا پتہ نہیں وہ اللہ کا نسب نامہ پوچھ رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود سوائے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اور ابھی تک میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کی یہ جو چند آیتیں ہیں، ان کے حوالوں سے کچھ باتیں نتیجتاً ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک رہیں۔ نمبر 2، اللہ کا دین بھی ایک ہے، چنانچہ رب نے فرمایا نوح کا بھی دین وہی تھا، عیسیٰ کا بھی دین وہی تھا، موسیٰ کا بھی دین وہی تھا، اور نبی جو دین ہم نے آپ کو دے کر کے بھیجا ہے آپ کا بھی دین، تو دین جتنے بھی نبیوں کا تھا وہ ایک ہی تھا۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی ایک ہی ہے، جیسا کہ قرآنی دلائل سے آپ کی خدمت میں یہ بات اب آگے دیکھیں، نسل انسانی، ہم سب مختلف، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ کیا ہم الگ الگ سے بنائے گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں تمہیں بھی ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اللہ
اللہ نے جو دین دیا وہ بھی ایک ہے، خود اللہ کی ذات بھی ایک ہے، خود اللہ بھی ہمیں ایک ہی دیکھنا چاہ رہا. پیدائش یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے بندو ہم نے تمہیں ایک ہی ذات سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ہی نفس سے، نفس واحدہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی پسلی سے مائی ہوا پیدا کی گئی ہیں، ہے نا. تو نفس واحدہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تم سے اس سے پیدا کیا. سورہ نساء پہلی آیت ہے سورہ نساء کی. کہیں ارشاد فرماتا ہے انشاکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. سورہ انعام آیت نمبر 98. معلوم ہوا کہ نسل انسانی بھی ایک ہی نفس سے آگے بڑھی ہے، ایک ہی نفس سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں اور ہماری یہ کثرت ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ وہ اسلام جو تمام نبیوں رسولوں کا دین رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اسلام تو تمام نبیوں اور اس کے رسولوں کا دین رہا ہے. اب اس اسلام کے جو ارکان ہیں، جو پلرز آف اسلام ہیں، جو ستون ہیں، کھمبے ہیں اسلام کے، کیا اس کے اندر بھی وحدت موجود ہے؟ کیا اس کے اندر بھی ایکتائیت موجود ہے؟ اللہ اکبر. رب ذوالجلال کے عظمتوں پر قربان جائیں، اس کے احکام پر قربان جائیں. آپ اس کی ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. توحید، نماز، روزہ، حج اور زکات. ان 5 میں سب سے بنیادی رکن کون سا ہے؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے تمام معبود جھوٹے ہیں سوائے ایک معبود کے، وہی معبود برحق ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، کفار مکہ مختلف قبائل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ایک الگ ہے، اس تفصیل میں جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، پھر میرا پلٹنا مشکل ہو جائے گا اور موضوع ادھورا رہ جائے گا. آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں، کی دے رہا ہوں، چابی دے رہا ہوں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانِ گیتی میں مبعوث کیے گئے، کتنے قبیلے تھے، کتنے خاندان تھے، کہیں رنگ و نسل کی لڑائیاں تھیں، کہیں خاندان کے جھگڑے تھے، زبانیات کے جھگڑے تھے، سیاسیات کے جھگڑے تھے، تجارتوں کے لفڑے تھے، ہر جگہ اختلاف ہی، ذات پات کا اختلاف، ہر جگہ اختلاف موجود تھا. اللہ اکبر. لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پیغام قدسی لے کر کے آئے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی سے کہ جاؤ یہ پیغام دو، کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ اے دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. یہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پہ کہا تھا. جس نے قبول کیا، جس نے نہیں قبول کیا. الغرض ہم نے دیکھا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے والے جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، ہم نے دیکھا وہ جب بیٹھتے تھے تو اس میں ان میں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی. رنگ و نسل کے فاصلے ختم ہو گئے، کالے گورے کے فرق ختم ہو گئے، زبانیات کے جھگڑے ختم ہو گئے، مالداری اور غربت کے جھگڑے ختم ہو گئے، اونچ نیچ ختم ہو گئے، خاندان اور قبیلے ضم ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں اگر ابو بکر جیسا قریشی نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پہلو میں حضرت بلال حبشی بھی، غلام بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ منظر کس نے دکھلایا؟ اسی کلمہ توحید نے ان کے دلوں کے اندر وحدت پیدا کی. حبشی کالے کلوٹے غلام آزاد قریشی سرداروں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. یہی اور صہیب رومی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بلال حبشی بیٹھے ہوئے، اور ارے ادھر اسامہ کو دیکھو، اسامہ بن زید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں کتنا بڑا فیصلہ فرما کر کے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اجلے صحابہ ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں. لیکن روموں کو تڑکی دینے کے لیے انہی تن کے گورے اور من کے کالوں کو پسپا کرنے کے لیے، ان کو اپنے حدود میں رہنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا تھا اس کا امیر کس کو بنایا تھا؟ غلام کے بیٹے کو بنایا تھا. اسامہ بن زید کو سب کا امیر بنا کر کے بھیجا اور دنیا کے سامنے یہ منظر پیش کیا کہ اے دنیا کے لوگوں، ہمارے اسلام کے اندر جب کوئی کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر ان کے آپس میں کوئی فرق نہیں رہتا، کوئی تمیز نہیں رہتی، سب متحد ہو جاتے ہیں، ایک جسم اور ایک جان ہو جاتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ منظر بھی ہم نے دیکھا اور اس کی تفصیلات میں آپ جائیں گے تو آپ کو بڑے سارے مناظر نظر آئیں گے. میں وہاں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا. سارے تفرقے ختم ہو گئے کس کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہو گئی قوم. سب
उम्मत को मुत्तहिद किया और मुशरिकीन बिचकते रहे, बिदकते रहे। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा पर फतह मक्का के वक्त गुलाम हबशी गुलाम बिलाल हबशी को चढ़ाया था तो बहुत सारे लोगों ने हुं किया था कि ये क्या है कि एक हबशी गुलाम को काबा के ऊपर चढ़ाया जाए। वो अपने आप को हबशी गुलाम को छोटा समझ रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह दर्स दिया था कि जब कोई कलमे तौहीद पढ़ लेता है तो ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है। ये तो तौहीद का रहा। बातें लंबी हैं इसलिए मैं मुख्तसर इशारे करते हुए जा रहा हूं। तुम तौहीद के बाद में इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, नमाज को ले लो। अल्लाह अकबर, इत्तिहाद का कितना अजीम दर्स मिल रहा है। एक टाइम में 5 टाइम नमाज फर्ज है, लेकिन इशा की नमाज बैक वक्त हर जगह अजान के गलगले गूंजते हैं। यह इत्तिहाद का दर्स है कि नहीं दर्स है? ये नहीं कि तुम जोहर की अजान असर के टाइम में दो और असर की अजान जोहर के टाइम दो। इस्लाम ने कहा ऐसी नमाज बातिल करार दी जाएगी। एक टाइम अजान दो और अजान सुन करके बैक वक्त मस्जिद के अंदर जाओ, अल्लाह अकबर, और एक इमाम बनाओ और फिर सफबंदियां करो। सफबंदियां ना करो, इख्तलाफ ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफबंदी करो ऐसे जैसे फरिश्ते सफबंदी करते हैं। और सुनो, ला तख्तलिफू सव्वू सुफूफकुम, अपने सफों को गच कर लो, बनाओ, और देखना इख्तलाफ न करना, क्योंकि अगर तुम यहां इख्तलाफ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे चेहरों में इख्तलाफ डाल देगा। अल्लाह अकबर। और आज वही वजह है। आज छोटी सी बात है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं, छोटी सी बात है कि आज नमाज में जो खड़े होते हैं एक एक हाथ की दूरियों पर, दिलों के अंदर भी ये दूरियां बाकी हैं। यही वजह है कि हमारे दरमियान इख्तलाफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके खड़े हो, पैर से पैर मिला के खड़े हो। आज अगर आप मिलाएं तो लोग ऐसे बिचकते हैं, बिदकते हैं जैसे 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 बिच्छू ने डंक मार दिए। हाँ, आप देखो यही वजह है कि जनाब अली किस तरह से मुंतशिर हैं। अलमुहिम, कहने का मतलब यह है कि कितना इत्तेफाक और कितनी एगानगत मौजूद है इसके अंदर, और कितना इत्तेहाद मौजूद है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मलिक फहद भी खड़े हैं, अमीर अब्दुल्ला भी खड़े हैं, सुल्तान भी खड़े हैं, माजिद भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। उनके अगल बगल में आम मुसलमान भी खड़े हैं, फकीर भी खड़ा है, बादशाह भी खड़ा है, फकीर भी खड़ा है। न कोई फर्क है, न कोई तमीज है। और इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं लगता, इसका अंदाजा उन बेचारे गैर मुस्लिमों को लगता है जो लोग इसके शिकार हैं, जो लोग इसके शिकार हैं कि किस तरह से दूसरी कौमों ने उनको पीछा है और नीचा दबा दबा करके रखा है। हिंदू धर्म की मिसाल ले लो, जनाब अली अगर कोई ब्राह्मण रोड से गुजर रहा हो, उनके यहां यह है कि अगर उधर से कोई शोध आ रहा हो नीच जात का, उसका फर्ज यह है कि नीचे उतर जाए, जब वो ब्राह्मण रास्ता से गुजर जाए तब वो उस सड़क के ऊपर आ सकता है। ये उनके यहां कोई ब्राह्मण मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता है। अगर किसी गीता के श्लोक किसी ब्राह्मण के कान, किसी नीच जात के कानों में पड़ जाए, उनके यहां यह है कि उसके कान में सीसा पिला करके डाला जाए। इतने इख्तलाफात की तालीमात इनके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि इतने इख्तलाफात के बावजूद भी ये कंकर और शंकर के पुजारी आज मुत्तहिद हो गए हैं। हाँ, पीटो नहीं पोटो बना रहे हैं। किस लिए? ताकि तुमको हमको पीटें, इसलिए ये पोटो बना रहे हैं। ये असल में है पीटो, दिल भर के पीटो, अभी तक दिल नहीं भरा है। ये किस लिए पीट रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे अंदर अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर इख्तलाफ नहीं है। इन लोगों को सबको पता है कि मुसलमान अंदरूनी तौर पर किस कदर शिकस्त और रेख से दोचार है, और किस कदर इनके अंदर वबाल है फितनों का, और किस कदर इनके अंदर इफ्तिराक और जुदाइयां हैं, और किस कदर इनके अंदर टुकड़ियां और जमातें मौजूद हैं कि एक जमात को पीटो दूसरी जमात आंख बंद करके सोई रहेगी, खर्राटे लेकर उठेगी नहीं। खैर, अलमुहिम मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये नमाज के अंदर किस तरह एक वक्त में तकबीर को हो, सारे इमाम की इक्तदा करो। इमाम रुकू कर रहा है रुकू करो, सजदा कर रहा है सजदा करो, जो इमाम पढ़ रहा है तुम भी वो पढ़ो। अल्लाह अकबर। है कि नहीं है? इमाम आमीन कह रहा है तुम भी आमीन कहो, इमाम रुकू कर रहा है तुम भी रुकू करो, सजदा कर रहा है तुम भी सजदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इमाम से इख्तलाफ करोगे तो हमें डर है कि कहीं तुम्हारा सर गधे का ना हो जाए। अल्लाह अकबर। जो लोग सजदे और रुकू से नमाज से पहले अपने सरों को उठा देते हैं, उसके लिए यानी इख्तलाफ करते हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तालीम दी है। लेकिन एक बात और आपको बताता चलूं, कहीं कोई किसी के दिल में कोई जुर्सुमा ना बैठा हो। ये तो बड़ी अच्छी दलील रब्बानी साहब दे रहे हैं कि इमामों से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। हाँ,
और तो फिर इसका मतलब यह है कि हम अपने अपने इमामों के ऊपर जो चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको यह भी याद रखना चाहिए वही इमाम जब कुरान और सुन्नत से हटेगा तो इस्लाम ने क्या हमको हुक्म दिया है, उसको आगाह किया जाएगा, उसको आगाह किया जाएगा। अगर वो कुरान भूल रहा है, हुक्म दिया गया लुकमा दो, रुकू भूल रहा है, सुभान अल्लाह कहो, सजदा भूल रहा है, उसको टोको, उसको आगे बढ़ने न दो, क्योंकि वो कुरान के खिलाफ कर रहा है, नबी की तालीमात के खिलाफ कर रहा है। अरे मर्द तो मर्द हैं, अगर मर्दों तुम्हें समझ ना आए तो ये जो इस्लामी औरतें और अल्लाह की बंदियां पीछे हैं, इनको समझ आ गई कि इमाम गलती कर रहा है। इस्लाम ने कहा तुम्हें भी खामोश नहीं रहना है, तुम्हारी आवाज जरूर पर्दे में है, जरूर तुम्हें पर तुम्हारी आवाज लोगों के लिए पर्दा है, लेकिन तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि हाथों से ताली बजा करके इमाम को एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के खिलाफ कर रहा है। समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ, ये सब पूरी तालीमात मौजूद हैं, इसलिए मैंने ये वजाहत कर दी कि कहीं कोई जुर्सुमा पहुंच करके वहां बेचारे के फोड़े को फसाद न पैदा कर दे, इसलिए उसका मरहम पट्टी उसकी कर हो जाए। तो मेरे अजीजों, नमाज जैसी कितनी इत्तेहाद है इसके अंदर, इत्तेहाद है, रोजा है, बैक वक्त पूरी दुनिया सहर के वक्त सहर उठ करके और अजान से पहले सहरी करते हैं, सबका एक टाइमिंग मुकर्रर है कि नहीं मुकर्रर है। ये नहीं है कि अब जो है मलिक फहद के लिए जो है फजर के बाद भी सहरी है और जनाब मेराज रब्बानी के लिए जो है फजर से पहले 1 घंटा पहले 12 बजे रात जो है सहरी है, या फलाने इमाम के लिए जो है जोहर के बाद सहरी कर सकते हैं, उनके लिए जायज है, और फलाना गरीब है इसलिए उसके लिए ना। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, बादशाह हो, फजर से पहले सबको सहरी करनी, यह है इत्तेहाद। ये क्या है? इत्तेहाद है। और गुरूब आफताब के बाद सबको रोजा खोलना है, इसमें इख्तलाफ न करना। गुरूब आफताब देखें कितना इत्तेहाद है, कितना इत्तेहाद है कि नहीं है ये। और सुनो, ये नहीं कि फलाने के लिए मशरूब जायज है, फलाने के लिए मशरूब जायज नहीं है, फलाने अपने बीवी के पास जाकर के बैठ के गपशप कर सकते हैं, फलाने के लिए हराम है ना। जो चीज सबके लिए हराम है, हर एक गरीब के लिए हराम है, वही चीज अमीर के लिए भी हराम है। जो ज़ईफ के लिए हराम है वही कवी के लिए हराम है, जो कमजोर के लिए हराम है वही ताकतवर के लिए हराम है, जो बड़े के लिए हलाल है वो छोटे के लिए भी हलाल है। गरज कोई फर्क नहीं है, कोई तफरका है रोजे के अंदर, कोई तफरका। ज़कात ले लो, ज़कात भी सबके ऊपर फर्ज है, जो लोग ताकत रखते हैं उनके ऊपर ज़कात फर्ज है, जिनके पास ताकत नहीं है अल्लाह ने फरमाया उनके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। तो और हज ले लो, हज में शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह अकबर कितना इत्तेहाद का दर्स है कि तुम फलाने मुल्क से आ रहे हो, तुम अमेरिका से आ रहे हो, तुम पाकिस्तान से आ रहे हो, तुम सऊदीया से आ रहे हो, तुम इंडिया से आ रहे हो, तुम बरतानिया से आ रहे हो, तुम फला से आ रहे हो, फला से आ रहे हो। मीकात पे पहुंचो, अपने अपने लिबासों को उतार दो, ये सब कौमी लिबासों को बंडल बिस्तरे बंद में लपेट के रख दो। अब एक लिबास पहनना है, एक चादर लपेट लो और एक चादर कंधे पे डाल लो। पूरी उम्मत को, पूरी अल्लाह के बंदों को इत्तेहाद का दर्स दिया जा रहा है। हाँ, और फिर सुनो, तुम्हारी जुबान पंजाबी है, तुम्हारी जुबान हिंदी है, तुम्हारी जुबान अरबी है, तुम्हारी जुबान अंग्रेजी है, तुम्हारी जुबान फ्रेंची है। अब सारी जुबानें छोड़ो, सारी जुबानें बंद करके एक जुबान बोलो। कौन सी जुबान? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता ला शरीक। क्यों? अब तुम अल्लाह के हुदूद में, हरम पाक के हुदूद में दाखिल होना चाहते हो, ये इत्तेहाद की तालीम है। और तुम कहते हो ना कि हम तो यहाँ उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, मरने के बाद कैसे अरबी बोलेंगे? अरे यही समझ लो, अरबी तुम्हें बोलना ही बोलना है, यही समझ लो। दुनिया के अंदर हज में आते हो, अरबी बोलते हो। अरे मियाँ 5 वक्त अरबी बोलते हो, 5 टाइम किसी उर्दू फारसी में नमाज नहीं पढ़ते हो, अरबी ही बोलते हो। तो जब कब्र में जाओगे वहां भी अरबी चलेगी इंशाअल्लाह ताला, और अरबी बोलोगे। ये ना सोचोगे हमें तो आती नहीं, हम कैसे बोलेंगे, वहां आएगी और आप बोलोगे और जवाब दोगे। अल्लाह तो कहने का मतलब यह है कि इत्तेहाद ही इत्तेहाद है हर जगह, हर जगह। कहने का मतलब यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर वहदानियत, बंदों को एक नफ्स से पैदा किया, और इसी तरह से उसके अरकान, उसके अहकाम जो हैं उसके अंदर भी वहदानियत। मेरे अजीजों, ये सब इत्तेहाद और इत्तेफाक के मज़ाहिर हैं। 5 वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद में जमा करके तुमको यही तालीम देता है कि इसी तरह से तुम्हें, जिस तरह हमारे सामने सब बंदी करके बगैर किसी उसके तुम लोग खड़े हो, इसी तरह दुश्मनों का मुकाबला, और दुनिया के अंदर भी इसी तरह सब बंदी और जमात के साथ मुत्तहिद होकर के एक इमाम के पीछे खड़े हो।
کھڑے ہو کر کے تم لوگ جو ہے اسلام کے اوپر چلو. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپس میں اختلاف اور تفرقے پیدا ہوں. اور میرے عزیزو تفرقے اور اختلاف کے مضرات اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اسے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود آپ نے قرآن میں سن لی ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا روب ختم ہو جائے گا, اور اس کی کڑواہٹیں آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کیا مضرات. آج پوری دنیا میں مسلمان جس قدر کس قدر بے قدر اور بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے, اللہ اکبر. اس کا اندازہ ان واقعات اور حوادث سے آپ لگا سکتے ہیں جو آج ہم ٹیلی ویژنوں میں, اخبارات میں اور انٹرنیٹ پر اور دیگر چیزوں پر دیکھتے ہیں کہ کون عالمی پیمانے پر جو حوادث مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہے ہیں. ہم سب اس کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. کون سا ایسا دن, کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہے جس دن شفق کے اوپر مسلمانوں کے خون کی سرخی نظر نہ آتی ہو, اور کوئی بھی ایسی شب اور کوئی بھی ایسی رات نہیں آتی ہے جس کے سناٹوں کو امت مرحوم کی سسکیاں اور ان کی آہیں نہ توڑتی ہوں. کوئی بھی ایسا دن, کوئی بھی ایسی رات نہیں گزرتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر چہار طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک حشر بپا ہے, اور مسلمان میدان محشر میں کھڑا ہوا ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا حیران و شتر اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہا ہے, لیکن انہیں دنیا میں کوئی پناہ دینے والا یا ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی ہے. اور انہیں کہیں یہودیوں کی الغار ان مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے, تو کہیں فرقہ پرست بلوائی کافروں کی ترشولیں ہیں, اور نشانہ اور مشق ستم صرف یہ بیچارہ بے ہتھیار یہ مسلمان بنا ہوا ہے. کہیں صلیبی اپنی پرانی شکستوں کے بدلے ان مسلمانوں کو قتل و خون اور دوسروں سے قتل کروا کر کے, دوسروں کو ہتھیار فراہم کر کے اپنے پرانی شکست خوردگی کے بدلے چکانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میرے عزیزو, یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں تھی کہ صرف اسی ہندوستان کے اندر ایک عورت نے وا معتصمہ کیا, چیخ لگائی تھی, اور اس نے ایک صدا دی تھی. انہی لوگوں کی, انہی عربوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں, اور دن کا سونا, رات کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں, اور دن کا چین و سکون ان کا چھن چکا تھا. اور اس وقت تک یہ سکون سے نہ بیٹھے جب تک اپنی اس اسلامی بہن کے چہرے پر چھنی ہوئی مسکراہٹوں کو دوبارہ واپس نہ لا کر کے واپس نہیں کر دیا. یہی لوگ تھے. مگر آج ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں, ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ خود کی ذلت و پستی کا ہمیں قطعاً آج احساس نہیں رہا ہے. آج حالت یہ ہے کہ کنکر و شنکر کے پجاری, شجر و حجر اور اینٹ اور پتھر کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے, صلیبوں کو پوجنے والے, مورتیوں کو پوجنے والے, اور گائے اور بچڑوں کو پوجنے والے آج متحد ہو کر آج ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں, عورتوں اور معصوم بچوں کو جلا رہے ہیں. اور رب ذوالجلال کی قسم ہے, ہمارے کسی بھائی نے وہ تصویریں بھیجی جو گجرات احمد آباد کے اندر اور ادھر گودرا کے حادثے میں جو ہوئے ہیں, وہ تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں, اور کبھی جا کر کے آپ دیکھو, اللہ اکبر, ایک بہن جلی ہوئی پڑی ہوئی, اور اس کے گود کے بچے اس کے بغل میں بیٹھ جلے ہوئے ہڈیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. یہ مناظر دیکھتے ہوئے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا خون ہوا ہے. اور یہ فرقہ پرست بلوائی جو خود ٹیررسٹ ہیں, جو خود دہشت گرد ہیں, جو خود آتنکواد ہیں, جن کا سراپا آتنکوادی ہے, اور یہ مسلمانوں کو آتنکواد دنیا کے اندر قرار دے رہے ہیں. ارے مسلمانوں, تمہیں کب ہوش آئے گا؟ تمہارے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں, اور اس طرح سے پوری لابی مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک طاقت بن کر کے ابھرنا چاہ رہا ہے. آج کتاب و سنت کی بیداریاں مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہیں تو کفر لرزہ برندام ہو رہا ہے. اس لیے یہ تمہیں بدنام کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور تم ہوگی تمہیں ہوش نہیں آتا ہے. اور میرے عزیزو, ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کری تھی کہ ایک دن آئے گا کہ جس طرح سے بھوکے دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, اے میری امت کے لوگوں, تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے کہا ہماری تعداد کم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم کا غصائی سیل ہوگے, جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ چلتے ہیں اس جھاگ کی طرح تمہاری تعداد ہوگی, لیکن تم جو ہے مغلوب ہوگے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی, موت سے تم کو ڈر لگنے لگے گا, اور دنیا سے تم کو پیار ہو جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں, میرے مسلمان دوستوں, آج اس پرفتن دور میں جبکہ مسلمان ہر چہار جانب سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے, لاتعداد مشکلات ہیں,
बेशुमार परेशानियों का शिकार ये मुसलमान है। आज हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक हम इस जुल्म सितम की चक्कियों में पिसते रहें, मुब्तला इब्तला और आजमाइशों के अंदर कब तक हम इसी तरह से पिसते रहें। आपको हमको इसका एहसास नहीं है, क्योंकि हम और आप सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा उन भाइयों को सोचो, जरा उन दोस्तों को सोचो, जो फिलिस्तीन के उन माँ बहनों को सोचो जिनको घरों के ऊपर उनके घर उनके कब्रिस्तान बना दिए गए हैं, जिनको बच्चों के दफन करने की जमीनें मैसर नहीं है। और क्या क्या कहें और क्या क्या बयान करें, सबके सामने ये तमाम सब मनाजिर हैं और सब इस हकीकत को जानते हैं। और लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या हमारे दीन के अंदर इन मुश्किलात को हल करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, इन मसाइब और आलाम से निपटने का कोई हल हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। इस ताल्लुक से तमाम दुनिया बैठी हुए, तमाम दुनिया हलूल पेश कर रही है और तमाम दुनिया के लोग, उलमा हों, मुबस्सिरीन हों, सियासतदान हों, लीडरान हों, मुफ्तियान हों, सारे के सारे बैठ करके हल पेश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अपनी अपनी राय, अपने अपने बयानात देते हैं। और अक्सर व बेशतर यही कहा जाता है कि उम्मत में, अक्सर व बेशतर जब ये होता है तो यही कहा जाता है कि भाई ये उम्मत में इत्तिहाद नहीं है। कोई तालीम का रोना रोता है इसलिए पीछे, कोई और किसी चीज का रोना, ताकत का रोना रोता है, कोई दौलत का रोना रोता है, ये गुर्बत है इस वजह से। हरगिज ऐसी बात नहीं है। कोई ये कहता है कि इत्तिहाद नहीं है, मैं ये कहता हूं कि ये एक बात है जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि सब यही कहते हैं इत्तिहाद नहीं है। मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएं तो फिर यही इत्तिहाद तमाम मुसलमानों के मसाइल का हल है। मगर मुत्तहिद होने का फार्मूला क्या है? ये मुसलमान मुत्तहिद इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन कायम कैसे हो सकता है? इसके भी फार्मूले लोगों ने बयान किए हैं, लेकिन इस फार्मूले को बयान करते वक्त वो फार्मूले उनकी नजरों में नहीं आते जो फार्मूले अर्श वाले ने बयान किए हैं, जो फार्मूले मदीने वाले ने बयान किए हैं। वो फार्मूला नहीं कोई बयान करता, या चंद एक जो बयान भी करते हैं वो सरसरी तौर पर यूं लाग लपेट से गुजर जाते हैं कि जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था कि पढ़िए नमाज तो वजू गंगो जमन से हो, राजी रहे खुदा तो ब्रह्मन को गम ना हो। ऐसे फार्मूले बयान करते लोगों के गुजर जाते हैं। लेकिन आओ, आज मैं वो फार्मूला नहीं बयान करूंगा, आज मैं तुम्हें एक आइडिया देके जाऊंगा, एक फिक्र देके जाऊंगा, और ये फिक्र दुनिया के अंदर फैलाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। इस फार्मूले के ऊपर हम जमा होंगे, मुत्तहिद हो सकते हैं, वरना इत्तिहाद और किसी फार्मूले पे नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, यहां एक बात और भी मैं आपको बतलाता चलूं कि आप जरा दुनियावी अंदाज से देखें कि वैसे तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने इस इत्तिहाद की जो बरकत हैं, जो खैरात हैं, वो तो किसी के ऊपर भी मख्फी नहीं है, सब जानते हैं। दुनियावी तौर पर भी देखें अगर आप, तो इत्तिहाद के अंदर काफी बरकत पाई जाती है और इत्तिहाद के अंदर काफी बरकतें पाई गई हैं। आप देखें कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इधर उधर मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी, खुद जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ऊपर आप देख लें, जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया हुआ था, उस वक्त देखें अपनी अपनी सल्तनतें लोग बना करके इफ्तराक के साथ अपना हुकूमतें कर रहे थे, किस तरह से आसानी के साथ सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया और पूरे जो है भारत को, अपने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उस वक्त तक 250-200 साल तक ये जुल्म की चक्की में सब मिलजुल करके पिसते रहे। आखिर मुसलमान भी और हिंदू भी, उन दोनों ने इत्तेफाक किया, इत्तेहाद किया और दोनों ने मिल करके जंगें लड़ी, तब जाकर के हिंदुस्तान को आजादी मिली और हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन ये और बात है कि आजाद होने के बाद में कुछ गंदे लोगों के हाथ में चला गया। अल्लाह उनसे भी, गंदे लोगों से भी हिंदुस्तान को आजाद फरमाए और पाक परवरदिगार सही लोगों के हाथों में मुल्क की बागडोर अता फरमाए। अर्ज करने का मतलब यह है कि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कि इस तरह से आजादी मिली। दुनिया की जितनी भी सल्तनतें दूसरे मुल्कों के कब्जों में थीं, किस तरह से वह आजाद हुई? उस वक्त आजाद हुई जब उन्होंने इत्तिहाद किया। और सुनो, और ताजा मिसालें ले लो। जब कोई किसी को पीटता है, जब किसी को कोई मारता है, तो ऐसे नहीं जाकर के मारता है, भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। ये दुनिया को भी दुनियादारी का वसूल मैं बतला रहा हूं। आप देखो, एक मुल्क दूसरे मुल्क को पीटना चाहता है, वो चाहे तो अकेले हमला कर सकता है, लेकिन नहीं, पहले प्लान बना करके सारे ममालिक का दौरा करवाते हैं, नुमाइंदे भेजते हैं, अपने एम्बेसडर भेजते हैं, सफीर भेजते हैं, फलाने मुल्क की तरफ जाओ, फलाने मुल्क की तरफ जाओ, हमें एयरपोर्ट दो, हमें हथियार दो, हमें दवाएं दो, हमें गजाएं दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हमारे प्लेनों को, जहाज को ईंधन मुहैया करो, हमारे लोगों के लिए ये दो, वो जमीनें दो। बाकायदे सबसे, जिसको हलीफ कहते हैं हम,
جس کو اپنا متحد بناتے ہیں، تو جب متحد ہو جاتے ہیں تو پھر جس کو چاہتے ہیں پیٹتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلے نہیں پیٹتے، جس کو چاہتے ہیں پیٹتے ہیں، اور دیکھو ان کے پیٹنے میں کتنی برکت ہو رہی ہے، جبکہ وہ کفر ہے، جس کو چاہتے ہیں پیٹ ڈالتے ہیں، اور انہی کے اتحاد پر یہ چھوٹا سا ذلیل یہودی کا بچہ، یہ خبیث ناچ رہا ہے، دنگا اور فساد اور بلوائیت کر رہا ہے، وہ بھی اسی اتحاد کے اوپر ناچ رہا ہے۔ بچڑا کبھی بھی اپنے بلبوتے پہ نہیں ناچتا، وہ اس کھوٹے کے بلبوتے پہ ناچتا ہے جس کھوٹے پہ وہ بندھا رہتا ہے۔ تو یہ جو بچڑوں کے پجاری یہودی ہیں، یہ انہی بلبوتوں پہ، اپنے آقاؤں کے بلبوتوں پہ ناچ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے تازہ مثالیں موجود ہیں، باقاعدہ حلیف بناتے ہیں اور حلیف بنا کر کے ایک کو پیستے ہیں، اور آپ کو یہ پتا، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کم از کم اگر قرآن و سنت سے نہیں، کم از کم اسی سے ہمیں عبرت لے لینا چاہیے، اسی سے ہم کو نصیحت لینا چاہیے کہ ہم بھی کسی کو پیٹنا چاہیں تو ہم بھی متحد ہو جائیں، ہم بھی متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر کے جس کو چاہیں ہم دبا سکتے ہیں اور اپنا حق کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ہم متحد ہوں تو کس پر ہوں؟ اب متحد ہوں تو کس پر ہوں؟ اقبال نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی۔ وہ بھی یہی فلسفہ بیان کر کے گیا جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ ایک ہے، انسان کی پیدائش بھی ایک ہے، وہ ایک دیکھنا چاہتا ہے، اسلام دین بھی ایک ہی ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو ایک دیکھنا چاہ رہا۔ وہ بھی یہی فلسفہ بیان کر رہا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، لیکن فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے درمیان آج ایک اختلاف ہے، اگر ہو تو ہو، اس کا رونا روئیں تو روئیں۔ ہزاروں اختلاف ہیں جو عقائد اور فقہی اختلافات سے بچے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذاتی اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ مطلوب ہے، کسی کو کچھ مطلوب ہے، یعنی جو صحیح راہوں پر ہے وہ بھی کسی نہ کسی اختلاف میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کو ڈالا ہوا ہے۔ اللہ انہیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اور بحیثیت عمومی مسلمانوں کے اندر کئی قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ ذات پات کا اختلاف ہمارے اندر موجود ہے، چودراہٹ امیری غریبی کا اختلاف بھی ہمارے اندر موجود ہے نا، اور جناب عالی رنگ و نسل کا بھی ہمارے اندر اختلاف موجود ہے، یہاں تک کہ کچھ پیشوں کے اختلافات بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ارے وہ اس پیشے کا ہے تو میں اپنی بیٹی کیسے دوں، وہ اس پیشے کا ہے تو اس کی بیٹی کیسے لاؤں، خاص طور سے یہ تمام سب اختلافات شادی اور بیاہ میں پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاسی اختلافات، اب آپ دیکھ لیں کتنے مسلم کنٹریز ہیں، کتنے مسلم ممالک ہیں، کیا وہاں اختلاف نہیں ہے سیاسی طور پر؟ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مذہبی اختلاف ہی اختلاف ہے، اور انہی میں لڑائی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر مار کاٹ ہوتی ہے۔ میں ایک فکر اور دینا چاہتا ہوں، صرف اسی کیا سیاسی مار پیٹ نہیں ہوتی؟ پارلیمنٹ کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے؟ تو یہ سیاسی لوگ خواہ مذہب کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور جو کہیں پٹتے ہیں تو مذہب کی آڑ لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات مسلمانوں کے اندر کئی اعتبار سے کئی طرح سے ہیں، لیکن ان اختلافات میں بہت سارے اختلافات ایسے ہیں جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ ایسے اختلافات ہیں جو دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ میں ان اختلافات کی بات کر رہا ہوں۔ یوں تو ہر اختلاف کا حل قرآن کریم کے اندر موجود، ہر اختلاف کا حل اسلام نے پیش کیا، ہر اختلاف کا حل اسلام نے پیش کیا، لیکن میں ان دینی اختلافات کی بات کر رہا ہوں جو دینی اختلافات موجود ہیں، اور لسانی اختلافات موجود ہیں، سیاسی اختلافات، اور اب آگے بڑھیں، مذہبی اور دینی اختلافات کو ہم لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ جو مذہبی اختلافات ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک اختلاف بنیادی عقائد اور اصولی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے اختلافات فکری اور فقہی ہیں، اجتہادی اختلافات ہیں۔ تو عقائد اور بنیادی اختلافات امت کے اندر موجود ہیں، اور دوسرے فکری اور اجتہادی فقہی اختلافات موجود ہیں، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ لیں آمین رفع دین کا اختلاف ہے، اوپر باندھو نیت کی سینے پر باندھو کہ کھول کے رکھو، یہ جیسے اختلافات، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر ہم اس میں بھی بٹے ہوئے ہیں، سر کے مسح پر جناب تلوار نکال دیتے ہیں، گردن کے مسح پر کیا نکال دیتے ہیں؟ تلوار نکال دیتے ہیں، جوتم پیدار ہو جاتی، یہاں نیت باندھیں کہ یہاں باندھیں، اس میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو یہاں باندھتے ہیں ان کے یہاں بھی ہاتھ باندھنا مستحب ہے۔ مستحب سمجھتے ہیں؟ مستحب، جس کا کرنے والا پائے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں،
ان کے ہاں ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مستحب ہے، گردن کی مسح کرنا مستحب ہے، مگر اس کے اوپر بھی جماعتیں بنا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فقہی اختلافات ہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف ہے وہ کون سا اختلاف ہے؟ بنیادی اور عقائد کا اختلاف، عقائد کے جو اختلافات ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں اور دیگر اختلافات جو میں نے بتلائے وہ تو ہیں، اور ان بیس پر انہوں نے باقاعدہ جماعت سازی کی ہوئی ہے، جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، دھڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو اختلافات ہیں میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہے کوئی بڑی اچھی چیز ہے اس لیے یہ ہیں، نہ، یہ سارے اختلافات بہرحال مذموم ہیں، برے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اختلاف و امتی رحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، تقریروں بھی کرتے ہیں، اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہوتا۔ اور میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں تو پھر اپنے میاں بیوی میں اتحاد ہی نہ پیدا کرو، اختلاف ہی رکھو ہمیشہ، تاکہ ہمیشہ رحمت میں رہو۔ باپ بیٹے میں اختلاف پیدا کرو، ہے کہ نہیں؟ اور بھائی بھائی میں اختلاف پیدا کرو، محلے محلے میں اختلاف بانٹو، کیونکہ یہ رحمت ہے، پھر بانٹو اس کو۔ اعوذ باللہ، یہ بھی رحمت ہے، بری بھی چیز کا بھی رحمت ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف بہرحال ایک گندی چیز ہے، مذموم چیز ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر کے نزدیک بھی نفرت کے قابل ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو تفرقے ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے ہیں؟ قدر من اللہ ہے، یہ اللہ نے انہیں مقدر کیا ہوا ہے، اور یہ ہو کے رہیں گے، یہ تفرقے ہوں گے، یہ فرقے بندیاں ہوں گی، انہیں کوئی مل کر مٹانا چاہے تو مٹا سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اختلافات ہوں گے، یہ تفرقے ہوں گے، یہ جماعت سازیاں ہوں گی، یہ ٹولیاں بنیں گی، یہ گروپس بنیں گے، یہ اللہ کی طرف سے، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو بڑی عجیب بات بول رہے ہیں جناب، ایک تو ہمیں اتحاد کے لیے بلایا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، تو پھر اچھی چیز ہے۔ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اچھی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اس کا کون ہے، بیماریاں دینے والا بھی کون ہے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے یہ نہ سوچنا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ کی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ضرور ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، ایک تو یہ کہ عام خشک سالی سے ہماری امت کو ہلاک نہ کیا جائے، نمبر 2 پانی کا غرق کر کے میری امت کو ہلاک نہ کیا جائے، نمبر 3 میری امت کے اندر اختلاف نہ پیدا ہو، میری امت تفرقے بازیوں میں نہ جائے، جس طرح یہود و نصارہ تفرقے بازیوں میں بٹ گئے، 72 یا 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اللہ نے 2 دعوتیں، میری 2 دعائیں قبول فرما لی۔ ایک یہ کہ یہ کبھی مکمل عام خشک سالی سے ہلاک نہیں کی جائے گی، نمبر 1 اس کو اوپر پانی کا عذاب، سیلاب، غرق نہیں آئے گا، اس سے نہیں ختم ہوگی امت۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا میرے حبیب یہ نہیں، بس یہ قبول نہیں ہوگی دعا، اور وہ یہی ہے کہ آپس میں اختلافات، تفرقہ بندی یہ ہوگی، یہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چونکہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے درمیان یہ بات بیان فرما دی کہ ستفترق هذه الامه على 73 فرقہ، یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 کلها فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ هي التي مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، ساری کی ساری جہنم میں جائے گی سوائے ایک کے، اور وہ ہوگی جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ یہ حدیث ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تقسیم ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سوچیں گے پھر اس کا حل کیا ہے؟ میرے عزیزو بڑا آسان حل ہے، پھر ہم کیوں آپ کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں؟ پھر ہم آپ کو متحد ہونے کا فلسفہ کیوں بتلا رہے ہیں؟ پھر ہم اتنی انرجی کیوں صرف کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اے مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اے مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ؟ کیوں دے رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتلاؤں، یہ بتلاؤ کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدائش سے پہلے آپ کے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے نہ اس سے کم ملنے والی ہے نہ اس سے، یقین ہے کہ نہیں ہے یہ؟ پھر آپ اپنا وطن چھوڑ کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیوں جد و جہد کر رہے ہیں؟ کیوں محنتیں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تو لوگ نہ جانے کیا کیا کرتوت کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حلال اور حرام کو دیکھے بغیر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس تقدیر کے اوپر یقین ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جد و جہد نہ کریں، ہم مشقت نہ کریں، ہم محنت نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس کی جد و جہد اور کوشش ہوگی۔ تو جس طرح آپ اپنی روزیوں میں زیادتی کے لیے، روزیاں پانے کے لیے، اچھی روزی حاصل کرنے کے لیے اس تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آپ جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ تفرقے ہوں گے، یہ اختلافات ہوں گے، ہم اور آپ کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی جد و جہد اور کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مقدر ہے کہ زندگی نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے نا، یہ مقدر ہے۔ لیکن گھر میں آگ لگ جائے یا سامنے کنواں ہو، آپ کنویں کے اندر کود پڑیں یا کنویں کے اندر گر جائیں، تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ زندگی نہ ایک گھنٹہ آگے ہوگی نہ ایک گھنٹہ پیچھے، تو پڑے رہو صبر کر کے، نہ چیخو نہ چلاؤ؟ کہ ہیلپ ہیلپ پکاریں گے، مدد کے لیے آواز دیں گے، بولو آواز دیں گے، مدد کے لیے نہیں کس دیں گے؟ ہاں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زندگی نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن مدد طلب کرنا، مدد مانگنا اور مدد حاصل کر کے نجات حاصل کرنا، یہ اس سے رکاوٹ، ذرائع اور اسباب ڈھونڈنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے ذرائع اور اسباب مہیا کیے ہیں، تم ذرائع اور اسباب استعمال کرو۔ تو ہم متحد ہونے کے ذرائع اور اسباب استعمال کر رہے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے کلمے اکٹھا ہو جائیں اور ہم اکٹھا ہو کر کے جد و جہد کریں۔ جو نہ اکٹھا ہونا چاہے وہ نہ اکٹھا ہو، لیکن ہم اپنی جد و جہد قیامت تک اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اچھا یہ بھی سنو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مقدر کیا ہے، پھر اللہ ہی کہہ رہا ہے کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ، اے میری امت کے لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، یعنی جماعت کو لازم پکڑو۔ کون سی جماعت کو لازم پکڑو؟ عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں انما الجماعۃ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، جماعت